آج کی یہ شب احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق ممکنہ لیلۃ القدر میں سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان میں یہ ملتا ہے کہ شب قدر کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اور اکثر فقہاء کرام، اولیاء کاملین اور بزرگوں کا رجحان لیلۃ القدر کے متعلق اس رات ہی کی طرف گیا ہے۔ وہ 27ویں شب ہی ہو سکتی ہے، زیادہ غالب گمان یہ ہے۔ اور ہم لیلۃ القدر کو، شب قدر کو اس لیے بھی ڈھونڈتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات جو بھی مومن بندہ ایمان کے ساتھ کھڑا ہوا اپنے رب تعالیٰ کے حضور، رات میں عبادت کے لیے کھڑا ہوا، توبہ و استغفار کیا، تو حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اس لیے لیلۃ القدر کی جستجو میں ہر مومن رہتا ہے کہ اس رات کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کرنا ہے، اس میں میرا بھی نام شامل ہو جائے تو پچھلے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کی برکتیں عطا فرمائے اور سابقہ خطا اور گناہوں کو مولا معاف فرمائے۔ میں تمام مومنین سے یہی کہوں گا کہ یہ رات جس کے متعلق قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک شب قدر جو ہے، ایک لیلۃ القدر، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کئی سالوں میں ہو جائیں گے۔ جب آپ اس کو ترتیب دیں گے 1000 مہینے تو کتنے سال بن جائیں گے؟ تو یہ اتنے سالوں سے بہتر ایک رات ہے۔ یوں سمجھ لو پوری زندگی عبادت کرنا ایک طرف اور لیلۃ القدر کی اس مقدس گھڑی میں عبادت کرنا ایک طرف۔ اس لیے اس رات کو ضائع ہونے نہ دیں۔ جو لوگ اس رات کو عیش و عشرت میں اور ادھر ادھر بیٹھ کر کے یا پھر گھومنے پھرنے میں، بائک رائڈنگ میں اور لوگوں کے تماشے دیکھنے میں جو گزارتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑے حرمہ نصیب ہیں۔ انہوں نے اپنی قسمت میں ملی ہوئی اس رات کو اپنے ہاتھوں ضائع کیا، ہلاک کیا۔ اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بھی ملتی ہے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے جو رمضان کو پایا مگر اس کی قدر نہیں کیا۔ تو کیا یہ رات اس طرح کے عیاشیوں کے لیے آتی ہے؟ کیا تم اس کو اوروں کی طرح، غیروں کی طرح سمجھتے ہو کہ انٹرٹینمنٹ کی ایک رات ہے؟ دوسروں کے تہواروں کی طرح رقص کرنا، ناچنا، شراب پینا، معاذ اللہ۔ یہ وہ رات ہے جو تمہارے سابقہ گناہوں کو معاف کرنے کی بشارت لے کر کے آ رہی ہے۔ تم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تو پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھ لو، تم میں سے کسی کو یہ بات خبر نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اگلا رمضان تمہاری زندگی میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، نہیں معلوم ہے۔ یہاں تو لاشیں اس طرح سے دیکھنے کو مل رہی ہیں، روزانہ موت کی خبریں اس طرح عام ہو چکی ہیں۔ تو آپ اندازہ کرو کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ رات عطا کیا ہے تو یہی سوچ کر کے کہ آپ عبادت کرو کہ شاید میری زندگی کی آخری رات ہوگی، یہ لیلۃ القدر شاید میری زندگی میں دوبارہ نہیں ملے گی۔ جب یہ تصور تمہارے اندر آئے گا تو انشاءاللہ عبادت کا ایک ذوق بھی بڑھ جائے گا، لطف بھی آئے گا، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے مانگو گے بھی۔ اس طرح سے مانگو کہ مولا اگر یہ میری زندگی کی آخری شب قدر ہے تو اس رات کو بخشے بغیر مجھے اپنی جگہ سے نہ اٹھا۔ آج میں خصوصیت کے ساتھ اس لیلۃ القدر میں آپ تمام کے سامنے حاضر آیا، ایک درد دل لے کر کہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو حالات آج پیش آ رہے ہیں، یہ نئی بات تو نہیں ہے، پچھلے 70 سالوں سے وہ اس ظلم کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن اب حد ہو گئی ہے مسلمانوں۔ مسجد اقصیٰ میں، بیت المقدس میں اسرائیلی پولیس داخل ہو کر اپنے جوتوں سمیت اور گولیوں سے مسلمانوں کو نشانہ بنانا، باضابطہ ہمیں وہاں کی جو خبریں آ رہی ہیں، لوگ نماز میں مشغول ہیں، دعاؤں میں مشغول ہیں۔ کل بڑی رات تھی وہاں پر، کل لیلۃ القدر تھی، شب قدر کے لیے وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، وہ پیچھے آمین کہنے کے لیے آ بھی جاتی ہیں۔ ان سب کو ان ظالموں نے نشانہ بنایا ہے۔
مسجد اقصی خون میں نہا رہی ہے، قبلہ اول ہمارا بیت المقدس ہمارا، آج وہاں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ اب مجھے یہاں پر بات صرف اتنی کرنی ہے کہ وہ کہاں گئے سیکولر کے بھوت، وہ کہاں گئے جو انصاف اور امن و امان کی بات کرنے والے، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں، کیا ان کے منہ میں گھی لگ گیا ہے؟ کیا ہے آج ان مسلمانوں کے خلاف جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اسرائیلیوں کی طرف سے، اس پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا؟ یہ دہشت گردی نہیں ہے میرے عزیزو؟ آپ سمجھو پوری دنیا ایک طرفہ دہشت گردی کے لیبل کو صرف مسلمانوں پر چسپاں کرنا چاہتی ہے۔ عبادتوں کے وقت کسی کو گولیوں کا نشانہ بنانا اور صفوں کو درہم برہم کرنا اور بچوں پر بھی گن تان لینا اور وہاں کے نوجوانوں کے سر پر جوتیاں رکھ کر کے کھڑے ہو جانا، عورتوں کے دوپٹے کھینچ لینا، یہ ہے ایک چہرہ اسرائیل کا جس کو دنیا بتانا نہیں چاہتی۔ اور وہ سب حد پار کر کے بھی امن کے مسیحا ہیں اور دہشت گرد ہم ہیں۔ وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کہتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ میرے عزیزو، اب یہ وقت قیامت کے قریب کا ہے۔ آپ دیکھو کہ تمہارا مسیحا ہے کون؟ کون تمہارے لیے آواز اٹھانے والا ہے؟ تقریباً 57 ممالک اسلامی نام سے جانے جاتے ہیں، ان میں کا کوئی لیڈر سوائے ترکی یا کچھ لوگوں کے؟ یہ سارے اپنے عیاشیوں میں مصروف ہیں۔ فلسطین کے بچوں کو ایک لقمہ کھانا دینے کے لیے بھی سعودی عرب کی حکومت تیار نہیں، امارات تیار نہیں۔ یہ تو اسرائیل کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہیں، نہ سیریا کے مارے جانے والے مسلمانوں کے لیے بات کرتے ہیں، نہ فلسطین کے نہتے بچوں کے لیے بات کرتے ہیں، نہ یہ برما کے قتل عام پر کوئی بات کرتے ہیں۔ ان کو تو کچھ لینا دینا نہیں ہے امت مصطفیٰ سے، بلکہ یہ الٹا امت کے ان غریب مسلمانوں کو بلیم کرتے ہیں کہ یہ اس طرح دہشت پھیلاتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا، دیکھ لینا، ان کی کرسیاں ہلیں گی، وقت آئے گا جب ان کے تاج اچھالے جائیں، یہ سب بہت بری موت مارے جائیں گے، اس لیے کہ میں نے پڑھا ہے کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چلے گی۔